بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ والسلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ والسلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ والسلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ والسلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ والسلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ والسلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ جو مخصوص و منسوب ہے سرکار امام حسین علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اس کا نام ہے زیارت وارثہ۔ معلوم ہوتا ہے کچھ وراثتوں میں ایک وقت تھا کہ وراثت میں انہوں نے کچھ گھپلے کیے، اللہ نے امام حسین کو بنا ہی وارث دیا ہے۔ خوش ہو جائے میرا پتر، کیونکہ ماحول کو اشاروں سے بیان کیا جائے گا۔ اس میں ایک ایک سلام میں پتہ نہیں کتنی باب علم قرآن کے کھلتے ہیں، ایک ایک سلام میں، پوری زیارت میں نہیں، ایک ایک سلام میں۔ ابھی بحث کریں گے آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا۔ تو جب اس میں باب کھلتے ہیں پھر ایک نہیں جتنی باب اس سے متعلق ہیں اللہ نے تمام قرآن بنا کے بیان فرما دیا تاکہ سند رہے کہ حسین وارث ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارث قرار دیے گئے، اور وارث بھی کن کے؟ انبیاء کے۔ جب کہا گیا تھا، ماشاءاللہ اشارہ میں کر رہا ہوں، کہا گیا تھا کسی وقت میں کہ انبیاء نہ ورثہ چھوڑتے ہیں نہ وارث چھوڑتے ہیں، ان کے رد میں اللہ نے زیارت وارثہ کو منسوب کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ خیال، یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ انبیاء وارث بھی ہوتے ہیں اور میراث بھی چھوڑتے، ٹھیک ہو گیا، چھوڑتے ہیں۔ اب اسی زیارت وارثہ کے میں نے پہلے سلام تلاوت کیے ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ بڑی وسیع عجیب کمالات ہیں اس زیارت میں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ کی بھی مہربانی ہوگی کہ آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں گے، اور میں اپنی پوری محنت سے آپ تک بات کو پہنچاؤں گا۔ پہنچانا ہمارا کام ہے، سمجھنا کچھ آپ کا بھی اس میں تصور ہونا ضروری ہے۔ بس السلام علیکم، سلام ہو آپ پر۔ خدا جانے کتنے سلام کرنے والے ہیں اور مرکز سلام ایک ہے۔ غور نہیں فرمایا کون ہے وہ مرکز سلام ایک۔ تمام زیارتوں میں جتنا زیارت اہم یہ زیارت وارثہ ہے، باقی بھی تمام معصومین کی الگ الگ زیارتیں ہیں،
کمال کی زیارتیں جناب امیر المومنین کی، جناب سیدہ پاک کی ساری زیارتیں اپنے اپنے کمال میں بالکل با کمال ہیں۔ میں کہوں پھر سارے زیارتوں کا کمال سمیٹ کے جس زیارت میں آتا ہے اسے زیارت وارثہ کا، ہر نبی کا کمال اس زیارت وارثہ کے اندر۔ اب سلام کا ایک تصور میں دیتا ہوں جی، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ خدا جانے آپ تصور کریں، خدا جانے سلام شروع سے کہاں ہوتا ہے، کہاں سے سلام کا کمال شروع ہوتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ذرا یہی اوپر بڑھ کے نبیوں سے سوال کرتے ہیں سلام کا کمال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نبی بھی کہیں گے یہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں کمال کی انتہا کے سلام ہی توحید سے شروع ہو تو پھر جو لائق سلام ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟ سلام، اب ان سلام کرنے والوں میں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے والوں میں صرف مومنین یا مسلمین نہیں، عارفین بھی ہیں، زاہدین بھی ہیں، عابدین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، سمجھ آئی، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں۔ اگر آپ خوش ہوں تو میں جملہ کہوں، خود امیر المومنین بھی ہیں۔ ہائے 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 خوش نہیں ہوئے؟ حیدری گل سمجھ آئیے جناب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام کرنے والوں میں خود امیر المومنین بھی ہیں اور خود رسول خدا بھی ہیں۔ اگر میں روایات کی بنا پہ جملہ کہوں، خود توحید بھی سلام میں ہے۔ جہاں توحید بھی سلام کرنے والوں میں ہے، پھر جس کو سلام کیا گیا اس کا معیار وجود کیا ہوگا؟ یہی ہوگا حقا کے بنا اس کا معیار وجود کیا ہوگا؟ سلام ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب جناب علماء نے، اب یہاں ایک بحث ہے چھوٹی سی، علماء نے کہا کہ سلام کا جواب واجب۔ اب سلام کرنے والوں میں ہر کمال کا، ہر کمال والا سلام کر رہا ہے اپنے اپنے کمال کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ زبان سے کر رہا، اپنے پورے صفاتی کمال کے ساتھ سلام ہو رہا ہے۔ اسی میں نبی بھی رسول بھی اسی میں۔ ہوں میں کیا کروں گا، لفظیں ساتھ نہیں دیتی۔ خدا جانے سارے انبیاء تو اپنے کمال کے ساتھ سلام کرتے ہیں، جب توحید کا سلام آتا ہے یہ وہی جانے کہ وہاں کس معیار کا سلام کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا نظام سلام، لیکن سلام کا جواب واجب۔ صاحبان علم بیٹھے، آپ میری گل سمجھ پا رہے ہیں؟ سلام کا جواب واجب۔ اب علماء نے اس پہ بحث لکھی ہے جواب پر کہ سلام کرنے والے توحید بھی شامل ہو، پھر سلام کا معیار تو بہت بلند ہو جائے گا۔ اب اس کو تصور سمجھنے میں اب ہماری عام عقلیں اس معیار کو کہاں سمجھیں گی جہاں معصوم کا تصور بھی بلند ہو جائے، تو وہاں سلام کا معیار کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے فیصلے کو جو علمی فیصلہ دیا، وہ فیصلہ میں سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ہر سلام کرنے والے کو، امام حسین علیہ السلام، ہر سلام کرنے والے کو جو حسب مراتب توحید تک حسب مراتب ایک جواب دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ خدا جانے حسین اور توحید کا تعلق کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حیدری یا علی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی تھوڑا سا ایک معیار میں نے تھوڑا سا بتایا. اب جناب اسی زیارت وارثہ کے لیے آپ ساری کتابوں میں موجود ہے. اگر کوئی شخص اسی زیارت وارثہ کو ایک مرتبہ صدق کے دل سے پڑھے، یہ گل خیال کرائے، لفظ میں نے جان کے کہا ہے، صدق کے دل سے کہے، یعنی ہر کہنے والا نہیں، کہے تو صدق کے دل سے کہے. صدق کے دل ہی اقرار ولایت علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے، سلام ہی وہی سکتا ہے جو اقرار ولایت علی کرتا، اس کے سلام کا معیار ہوگا، سلام کا معیار اسی کا ہوگا. صدق دل، اقرار ولایت علی بلا فصل و بالترتیب. سلام اس نے کیا، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھے اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے، مقبولہ 10 حج مقبولہ، اور 10 عمرے کا ثواب ملتا ہے مقبولہ. میں دیکھیں، میری طرف دیکھیں، سرکار زیارت پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، ثواب ہے 10 حج کا، اور حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، نہیں ہونے پر بار ہے، سال کے بعد حج ایک مرتبہ ہوتا ہے. 10 سال وہ حج کرے اور اس معیار سے کرے جیسے حکم ہے، وہاں 10 سال کی ریاضت امام حسین کے 10 منٹ کے برابر ہے. ہائے ہائے ہائے، خوش ہو جاؤ یار، خوش ہو وہ صحیح. 10 حج سال کے بعد حج ہوتا ہے یعنی. اور حج کے بارے میں ابھی میں نے دوڑنا نہیں بتایا، بھاگنا نہیں بتایا، کنکر نہیں بتائے، یہ سارے عمل کر کے پھر حج بنتا ہے. اتنا عمل کر کے بھی حج مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 10 حج کے برابر. پھر فرمایا اگر کوئی یہ پڑھنے والا وفات پا جائے زیارت وارثہ تو امام زمانہ علیہ السلام اسے خود جا کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ظہور کے بعد اسے قبر سے اٹھا کے اپنے ناصرین میں شمار کر لی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کی قبر میں اتنی ایک فرسخ، ان خیال کرا میں ایک لفظ کہنے لگا، ایک فرسخ اس زیارت وارثہ پڑھنے والے کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے. 3.5 میل، شاہ جی 3.5 میل، جب میں جملہ کہتا ہوں 3.5 میل ایک مومن کی قبر ہے، تو پھر وادی السلام کا تصور وسعت کیا ہوگا. اور سمجھ آئی، یعنی اتنی ایک مومن کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. پھر فرمایا اگر کوئی شخص، خیال کریں، اگر کوئی شخص اسی زیارت وارثہ کو یوم عرفہ پڑھے، عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحج، یوم عرفہ 9 ذی الحج، اس دن پڑھے تو اسے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے. غور نہیں فرما رہے، میرے خیال ہوں تو خوش ہونا چاہیے. 1000 حج مقبولہ، 1000 عمرہ مقبولہ، 1000 جہاد جو رسول پاک کے ساتھ کیے جائیں، اتنی ثواب ملتا ہے جو اس زیارت کو ایک مرتبہ اس دن پڑھے. اگر آپ اجازت دے شاہ جی تو اب میں کہہ دیتا ہوں، جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے. پھر تعجب کیوں کرتے ہو کہ کروڑوں آئے ہیں. حیدری
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا تعجب کرتے اتنی کروڑ آئے، کروڑ تو سارے اس میں تو کچھ یہ نمک کے برابر ہے. پتہ نہیں کتنی مخلوق اس مرکز میں آ کے زیارت کے باب میں شامل ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت. ٹھیک ہو گیا جناب. اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے. یہ زیارت پڑھنے میں جو آپ کو ثواب ملا، میں نے ابھی اس کی طرف اشارہ کیا. اس زیارت کے پڑھنے میں، ہر زیارت کے مگر خصوصی طور پر اس زیارت وارثہ کے پڑھنے، ہر زیارت میں ایسے ہے آپ کو وہاں 3 علم ملتے ہیں. پہلا ہے علم الیقین. اور نہیں فرمایا. پہلا علم الیقین، یقین. دوسرا عین الیقین. تیسرا حق الیقین. میں بات کر لوں، یہ ہماری انگلی دلیل ہے کہ حق الیقین ہو رہا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی، نہیں سمجھ نہیں آئی، نہ بات نہیں سمجھ آئی. اشارہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا. ابھی بحث کرتے ہیں. عقل سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے. عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. حق الیقین خود امام سے پیدا ہوتا ہے. غور نہیں فرما رہا. زیارت کے باب میں جسے ہم مرکز زیارت کون ہوتا ہے؟ امام. جتنی زیارتوں کے سلام آ رہے ہیں مرکز سلام ایک ہے. تو وہاں علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے. علم الیقین عقلی اور علمی ہوتا ہے. تو یہ مشکل ہوگی. علم الیقین علمی اور عقلی ہوتا ہے. عقل گواہی دیتا ہے ہاں حسین ہے. نانی گواہی فرما رہے. چونکہ عقل کی آخری حد کا نام طلب ہے. عقل پورے جسم میں پیدا ہی طلب کرتا ہے. میں کہہ دوں پورے وجود کی طلب کے نام کو حسین کہتے ہیں. میرے خیال میری بات سمجھ نہیں آئی. ہائے ہائے ہائے. آنکھ کی طلب ہے تو مرکز حسین، کان کی طلب ہے تو مرکز حسین، دماغ کی طلب ہے تو مرکز حسین، زبان کی طلب ہے تو مرکز حسین، ہاتھ کا اٹھنا ہے تو مرکز حسین، چہرہ سامنے ہونا ہے تو مرکز حسین. سمجھ آ گئی. ہر اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ایک علمی اور عقلی معرفت. دوسرا ہوتا ہے عین الیقین. یہ عین الیقین پیدا ہوتا ہے قلبی اور قلب من دل، قلبی اور باطنی معرفت. اس دھڑکتے ہوئے دل میں نہیں، اس دل کے اندر جو فؤاد ہے، وہ فؤاد بیمار اور صحت مند رہتا ہے. شرک کفر نفاق اسی فؤاد میں ہوتا ہے، اس دھڑکتے ہوئے دل میں نہیں. اس دل کے اندر بھی دل ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض یہ بیماری دنیا والی بیماری نہیں، کفر شرک نفاق یہ مرض ہے. یہ روحانی بیماری ہیں، جسمانی نہیں. جب روحانی بیماری ہے تو ان کا علاج بھی روحانی ہوگا. چونکہ فی قلوبہم مرض، بیمار جو ہوتے ہیں بیماری بھی روحانی، بیماری میں علاج بھی روحانی.
اس ایراج روحانی میں پہلی بیماری ہے شرک. لا الہ الا اللہ پڑھا شرک دور ہو گیا. محمد الرسول اللہ پڑھا کفر دور ہو گیا. علی ولی اللہ پڑھا نفاق دور. نہیں خوش نہیں ہوئے یار. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے ہے حق الیقین. اب جناب یہ حق الیقین میں آپ کی اپنی بصیرت پر ہے. یہ حق الیقین علم الیقین آپ کی بھی عقلی اور قلبی علمی جو ہوتا ہے. اب جتنا علم ہے ہم سارا علم تو نہیں نا سارے کو لوگ پریشان ہو رہے ہیں. دوسری ہے عین الیقین. یہ قلبی اور باطنی باطن جتنا پاک ہوگا اتنی معرفت بڑھے گی. اگر اس میں کچھ شرک سے بھی پاک ہو گیا, محمد رسول اللہ سے کفر سے بھی پاک ہو گیا, اگر نفاق رہ گیا تو گئی بات. ٹھیک ہو گیا. پاک ہونا ضروری ہے, طہارت ضروری ہے. اور تیسرا ہے حق الیقین. یہ ہے اپنے آپ کے اوپر, آپ کے, اسے کہتے ہیں حضوری معرفت. ہائے ہائے ہائے, امام سامنے ہے, سامنے ہونا ہی حق الیقین. اب یہ ہماری آنکھوں کا تصور ہوگا کہ ہم اس کو کس حال سے دیکھیں گے. امام تو سامنے کھڑا ہے. اب کوئی کسی نظر سے دیکھ رہا ہے, کوئی کسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, کوئی میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, کسی نے آنکھیں بند کر دی ہیں. اب جس معیار سے آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی جائیں گی اس معیار سے یہ معرفت کا معیار بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ تینوں معرفتیں ہماری موجود. زیارت وارثہ سے ہمیں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ ہماری ہر شے کی طہارت ہوتی گئی, طہارت ہوتی گئی, آخر قلب کی بھی طہارت ہو گئی. اب پڑھیں گے نا علی ولی اللہ وہ صحیح ہوگا. اگر قلب میں بیماری ہے زبان سے لاکھ پڑھتے رہے, اگر قلبی ہدایت نہیں ہے نہیں ہوگا. ہن میں گل کرتا ہوں, یہی اسی لیے تو قدیر پر بخن دلی طور پہ کہلوایا گیا. جس نے زبانی کہا دل سے نہیں ہدایت سے دور. قلبی ہدایت کا ضروری ہو گیا, واجب ہو گیا. بس جس نے ایک تھوڑی سی بات کر دی, جس نے قلب سے ان کو مان لیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیکھیں امام کے ذمہ ہوتی ہے. مجھے خیال کرا ایک شخص ہے, میں بات کروں, ہو سکتا ہے یہ بیان واقعات تو بیان ہوتے رہتے ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے جبیر الخابور. جبیر یہ کوفہ کے رہنے والا. جبیر الخابور یہ انتہائی نیک آدمی. امیر شام نے جب بیت المال بنایا تھا, بیت المال چونکہ مال کا بیت تھا, وہ گھر پیسے کا کام تھا, اسے ایک نہایت ہی دیانتدار آدمی چاہیے تھا. اس وقت امیر شام کی بات ہو رہی ہے, سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں بس بھائی ہاتھ ہونا. اب جناب اسے ضرورت تھی, اب اسے کسی کے حوالے سے اسے جبیر الخابور کا نام دیا گیا. تیرے بیت المال کو یہ سنبھالے گا. تو اس کی شہرت جو یہ کوفے میں رہتا تھا, اس کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا تھا, صرف بوڑھی ماں تھی, یہ تھا. اچھا جناب اس نے اس سے رابطہ کیا, اسے اپنی ماں سے بات کی کہ ایسے امیر شام نے مجھے بلایا ہے
اب اس میں کچھ باتیں اشارتاً کسی ایک نے کہی ہیں تو اس نے جناب علی علیہ السلام کے بارے میں اس سے کہا مانی، مگر بہت سارے لوگوں نے نہیں لکھا. جس نے ترجمہ کیا میرا کلاس فیلو ہے، اسے میں نے کہا خبردار وہ باتیں کیوں نہیں لکھی جو کسی نے اشاروں سے لکھی ہیں. کہتے ہیں وہ کتابوں میں ہے ہی نہیں، ہم کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں اشاروں کا نہیں کر سکتے. تو میں کیا یار اب کیا کروں، یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اب جناب اسی کو کسی طریقے سے امیر شام نے بیت المال کا جو ہے محافظ بنا دیا. یہ شام چلا گیا. پیچھے اکیلی ماں تھی، اس کے ساتھ ایک کنیز سے مقرر کر دی کہ اس کی دیکھ بھال کرے. کل سمجھ آ گئی دیکھ بھال کے لیے رہے تو وہاں کچھ عرصہ رہا. وہیں رہ کے دمت الثاقبہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اگر آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی تسلی کے لیے. جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے بیت المال کا محافظ ہو جا. ادھر ماں کو تکلیف ہوئی کافی عرصی بعد، تو اس نے اسی کنیز کے ذریعے سے خط لکھا، بیٹا میرا وقت آخر ہے، اگر آخری وقت آ سکتا ہے تو آ جا. سمجھ جانیے کوفے میں خط پہنچ گیا اس کے پاس. اس نے امیر شام کو خط دیا، دیکھیں یہ خط آیا ہے، تحریر کنیز کی تحریر ہے، میرے ماں کے دستخط ہیں، بیمار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آخری وقت میں ماں کو ملنے کے لیے جاتا ہوں. اس نے کہا ہوں خیال کرائے جو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں. اب کہنے کے لیے کیا کرے، لفظیں بھی تو کہنا پڑتی، کسی کا نفاق بھی تو بتانا پڑتا، بتانا ہی لفظوں سے پڑے گا نا. اس نے کہا ہے اگر میں تجھے کوفے بھیج دوں تو کوفے میں ایک بہت بڑا، معاذ اللہ جناب علی کی طرف اشارہ کیا، ایک جادوگر رہتا ہے. کوفے میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے، اگر اس سے تیری ملاقات ہو گئی تو پھر اسی کا ہی ہو جائے. مجھے خطرہ ہے. اس نے کہا مجھے خطرہ ہے تو اسی کا ہو جائے گا. ہاں گل تو اگے ساری گل سمجھ جائیے، اچھی بات ہے، یہی سماعت ہوتی ہے کہ اگلی بات خود سمجھ لے. تو اس نے کہا نہیں میں سینگوں کو ملنے تھوڑی جاؤں گا، میں تو اپنی ماں ہی کی حفاظت کے لیے جاؤں گا، کیونکہ میری ماں بیمار ہے، گھر ہی جاؤں گا. اس نے کہا اچھا اجازت ہے آپ چلے جائیں. یہ شام سے چل کے جو ہی یہ کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچا، سامنے امیر المومنین کھڑے. میرے خیال خوش نہیں ہوئے، کتنی بڑی بات ہو گئی. یہ امام حیدری یا علی. سمجھ آئی جناب سامنے سائی سرکار امیر المومنین. اس نے دیکھا، کہتے ہیں یہ تو پہلے سے کرے ہوئے ہیں، جیسے کہ انتظار میں ہیں. ہاں ظاہر. اس نے سرکار امیر المومنین کو دیکھا، سیدھا آیا، کوفہ کا رہنے والا تھا، سلام کیا. سرکار نے جواب دیا، فرمایا جبیر الخابور تو ہے؟ اور نہیں فرمایا. میرا دل کہتا میں بھی وہیں کھڑا ہوتا ہوں. سرکار امیر المومنین کا کلام سے، جبیر الخابور تو ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. امیر شام کے بیت المال کا نگران تو ہے؟ اس نے کہا جی جی. صحیح نے فرمایا کہ جب تو نے کوفے آنے کا اس سے مطالبہ کیا مجھے بھیج دو، تیرے امیر نے مجھے جادوگر کہا ہے. ہائے ہائے ہائے، جو گھر بیٹھے ہر بات جانے اسے علی کہتے. او بے خبر دنیا. ہوں خیال کرا اگلی گل، اس نے مجھے جادوگر کہا ہے.
کہتا جی ہاں کہا ہے. یہ کہہ کے جناب علی نے فرمایا تو نگران تھا اس کے بیت المال کا. جی. جناب علی فرمایا تو نے اس بیت المال سے اتنی رقم چرا کے عین القمر میں دفن کی ہے. کہتا ہے جی ہاں. اور نہیں فرمایا عین القمر میں اتنی رقم تو نے. گل نہیں سمجھ آ گئی. وہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں. گنجائش نہیں. ہر شے وہ بتائی جا رہی ہے. وہاں تو نے دفن کی ہے. کہتا ہے جی ہاں. سرکار نے فرمایا تیری زندگی میں یہ ایک ایسا فعل نظر آ رہا ہے جو زندگیاں صاف بنا دے, اسے علی کہتے ہیں. صحیح. تیری زندگی میں یہ ایک خراب فعل آیا ہے, تو اس سے توبہ کر. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تیری توبہ میں قبول کر کے تجھے بے عیب بنا دوں. وہ جس کا امام بے عیب بنا دے خالق کیسا ہوگا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سبحان تو توبہ کر سکتا ہے. میں تیری توبہ قبول کرنے آیا. میں آیا ہوں قبول کرنے. اب تو گنجائش ہی نہیں تھی نا. امام تو وہ بات کرتا ہے جہاں ہاں ہو, جب چاہے ہاں ہوگی. اگر اللہ بھی چاہے پھر ہم اللہ کی بھی نہیں مانتے. اور نہیں جہاں سرکار نے ایسی لفظیں کہیں اس کے دل کی کہ یہ ہاں کر لے گا. ہاں اس نے کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں. سرکار علی نے فرمایا میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں. قبول کرنا توحید کا کام ہے. آج امام کر رہا ہے. بحث کریں گے جناب, وقت آئے گا اسی میں بحث ہوگی, پوری بحث. اب یہ توبہ قبول کون کر رہا ہے؟ امام. کرنا اللہ نے ہے, کر رہا ہے امام. پھر نتیجے میں امام اور اللہ برابر ہیں. خوش ہو صحیح ہوں سمجھ آندی بھی ہے تھوڑی ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا بیٹا حسن یہ دور سے مسافر آیا ہے, اس کے کھانے اور پینے کی انتظام کرو, رہنے کا انتظام کرو. ان میرے والے پاس دیکھ دمت الثاقبہ میں یہ واقعہ موجود ہے. اگلی جمع لفظیں لکھی ہوئی ہیں. سرکار نے وہاں جب گئے تو کتنی کوفہ کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں سارے کھڑے ہو گئے. اس وقت میرے امام نے فرمایا کوفے والوں متوجہ ہو گئے, آج جناب امیر المومنین یہاں آ کے ہمیں کچھ فرمانا چاہتے ہیں. کوفے والوں یہ شخص جبیر الخابور میرے 12ویں کے ظہور تک زندہ رہے گا. سمجھ آ گئی میرا بابا. یا علی یہ شخص جبیر الخابور جا کے دیکھ لو, پریشان جو رہے کتاب میں لکھا ہوا, یہ میرے 12ویں امام تک زندہ رہے گا اور یہ کوہ احواز میں رہے گا. خیال کرے کیا ہو رہا ہے, یہ حکم دیا جا رہا ہے بھائی کوہ احواز پہاڑ, احواز اس کا نام ہے, کوہ احواز میں رہے گا. ٹھیک ہے. یہ کہہ کے امام نے فرمایا جبیر ہم نے تیری تخلیق کو ظہور امام تک کے لیے روک دیا ہے. میرے خیال نہیں سمجھ آئی ہے. نہ تم بیمار ہوگے نہ بوڑھے ہوں گے.
1400 سال کے بعد بھی اسی حالت میں رہو گے. خدا جانے کتنی ہیں جو ظہور امام کے لیے جن کی تخلیق رکی ہوئی. نہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ ضعیف ہوتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظہور امام زمانہ میں آنا ہے. یہ کہہ کر امام نے فرمایا یہی جبیر الخابور بنی مزحج کے 4 جرنیلوں کے ساتھ یہ اعلان کرنا صحیح نے نظام کو روک کر اس کے متعلق روک کر حکم دے دیا ہے. گل میری سمجھ آندی بھی ہے. اب جبیر کی ساری زندگی اسی حکم کے تحت چلے گی جو امام زمانہ نے حکم کر دیا ہے. روک دی ہے اس کی تخلیق کو، زندگی کو. لیکن گل کبھی تمہارے ذہن چ نہیں آئی اس لیے آپ پریشان ہے. یہ کہ کیا ہوتے تخلیق کو وہی روک دیا گیا. زندگی بھی گزرے گی، اس سے نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. 1000 سال بھی گزر جائیں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. یہ کیوں؟ امام نے اس کو اس تخلیق پر روک دیا. اس وقت یہ بنی مزحج قبیلے کے سرداروں کے ساتھ مل کر امام زمانہ کی نصرت میں شامل ہو جائے گا. یہ ناصرین میں شامل ہو. سمجھ آگی میرا بابا؟ شامل ہو جائیں گے. بس چونکہ امام حسین علیہ السلام، تھوڑی سی بحث کریں کل اس میں. یہاں شاید یہ گھڑی لگا دے بڑی طرح تاکہ نظر آئی. یہاں پہلے ہوتی تھی جی. یہ تو صحیح آئینہ کھو گئے تھے بس. نہ یہ تو سی دیکھو سی اور سارے سالوں نے نظر آ دی. اب آپ ہمیں مشکل سے نظر آتے ہیں. گھڑیاں کہاں سے دیکھیں؟ ابھی ہیں. میرا خیال ہے زیادہ وقت نہ لیں. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جنہوں نے مان لیا ہے اور مان کر اس زیارت کو پڑھا ہے، ایک بات تھوڑی سی ان کے بارے میں کہہ دوں، بات کو آگے بڑھاتے. ان میں ایک امام رضا علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور بھی واقعات ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے نا تاکہ سمجھتے جائیں، ورنہ سارے میں ایک دم پڑھ کے جلدی میں کر بھی سکتا ہوں. ابو سلط ہروی جناب امام رضا علیہ السلام کے روضے کے باہر اس کا مزار مبارک ہے. اگر آپ تشریف لے گئے، یہ میرے 8ویں امام کا خاص صحابی تھا ابو سلط ہروی. اور میں جب گیا تو وہاں بیٹھ کے میں نے کچھ ایک وظیفہ تھا میرا، میں نے وہیں بیٹھ کے پڑھا ان کے ساتھ. اور میں نے کہا صحیح آج یہ کام ہونا چاہیے. میں نے کہا میں مولا سے نہیں کہوں گا، مولا تو مولا ہیں، آپ مولا سے کروا دیں. ہو گیا سی خدا گواہ. میں نے کہا میں نے جانا نہیں جب تک ہونا نہیں. اور جناب ابو سلط سرانے میں پہلے پانی کی کتاب بیٹھا، پھر اس طرح بیٹھا، اس طرح بیٹھا، سرانے بیٹھ کے فائنل کہا اب ہونا چاہیے جو کہ ٹائم ہو گیا. کام ہو گیا میرا، بالکل یقین فرمائیں. بس صحیح. ابو سلط ہروی امام رضا علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف آوری کے بعد، شہادت کے بعد، مامون نے اسے قید با مشقت کا حکم دے دیا. مامون رشید ایک بادشاہ، سمجھ آتی بھی کہ ان کو عداوت میں امام رضا علیہ السلام کے اس انتہائی قریب تھے. جناب رضا علیہ السلام سے کیا کیا انہوں نے، سمجھ دیتے نا سارے. ان میں یہ بھی تھا چونکہ امام کا یہ عینی گواہ تھا، اس لیے اس کو مروب کرنے کے لیے انہوں نے اس کو قید کا حکم دے دیا. گل سمجھتے پہ ہو نا؟ وہ جو کہ زہر دیا گیا، ساری بات میں کر رہا ہوں، آپ ذرا سیانے ہیں، ساری گل سمجھ گئے کرو. اس سے قید و مشقت کے معنی تھے کہ اس کے گلے میں توق ڈال دیا گیا. بوڑھے آدمی، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ میں ہتھ کڑی.
اور اس میں طوق ایسا تھا کہ چلنا دشوار، بیڑیاں ایسے کہ بیٹھنا دشوار، اور ہاتھ کڑیاں ایسی کہ لیٹنا دشوار، ہر دشواری، ہر عمل میں دشواری۔ خدا جانے ان دشواریوں میں انہوں نے 1 سال پورا کر دیا، اف تک نہیں کی۔ جناب ابو صلہ تھیروی سال پورا گزر گیا۔ جب سال کا دوسرا دن آیا، سال ختم ہو گیا رات کو، دوسرا دن مغرب کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کے امام رضا علیہ السلام کے بعد امام کون ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ امام محمد تقی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد جیل خانے میں جس میں یہ تھے، اس نے امام تقی علیہ السلام کی طرف استغاثہ کر کے یہ لفظ کہے، وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں جناب، آپ جا کے اگر دیکھنا چاہیں۔ فرمایا مولا آج میری بس ہو گئی ہے، مولا بس اب اوئے ہوئے ہوئے، اب پورا سال خدا جانے کیسے گزرا، مولا میری بس ہو گئی ہے، اس کے آگے میں 1 منٹ نہیں کر سکتا، بس۔ خدا جانے انہوں نے بس کس انداز میں کی، اور امام زمانہ کو میں استغاثہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا، میری جیل کا دروازہ کھلا، نواں امام میرے جیل کے اندر آ گیا، آ کے سلام کر کے فرمایا ابو سلت اتنی جلدی گھبرا گیا ہے، ہائے ہائے، ان کا اندازہ سمجھے ہو رہے صحیح، خدا جانے کیا ہوگا اس وقت، کیا ہوگا، اتنا جلدی گھبرا گیا۔ اس نے کہا مولا میری بالکل بس ہو گئی، بس ہو گئی۔ اب یہ امام کے قدموں کی طرف اٹھا نا، بڑی مشکل سے اٹھا کہ امام کے قدموں کی طرف جھکے۔ امام نے جھکنے سے جو اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ اس ہتھ کڑیوں پہ جو ہاتھ لگانا، زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ خوش ہو جائے، طوق کی طرف اشارہ کیا، گر کے زمین پہ گر گیا۔ پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اشارہ کیا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، بالکل خالی ہو گئی۔ جب بالکل خالی ہو کے کھڑا ہو گیا نا سیدھا، جو سال بعد سیدھا نہیں ہوا تھا، امام نے فرمایا سہار لیا اپنے آپ کو، جو شاید کوئی شے ہے تو اپنی لے لو، کہتا ہے صرف آپ کا نام تھا۔ غور نہیں فرما رہے، کیسی بات ہے شاہ جی، یہ لفظ وہ ہیں جو ہمارے پورے یعنی مطلب کو آخر تک پہنچا دیتے۔ مولا آپ ہی کا تو آسرا تھا، معلوم ہو گیا ساری جیل جو کاٹی گئی صرف نام امام لے کر۔ مولا آپ میری مدد فرمائیں گے، مولا آپ ہی کرم کریں گے، سمجھ آ گئی؟ نکلے، دروازہ خود کھل گیا، خود مکفل ہو گیا، باہر نکلے، آدمی کھڑے ہیں ان کے درمیان سے باتیں کرتے ہوئے، امام اور یہ دونوں چلے ہیں، جیل کے بڑے دروازے پر آئے، کتنی فوج، کتنے آدمی کھڑے ہیں، دروازہ خود کھل گیا، کسی نے دیکھا نہیں، ان کے درمیان سے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں، درمیان سے گزر گئے۔ جب گزر گئے نا، جا کے امام رک گئے، امام نے رک کے فرمایا ابو سلاد اب تجھے کوئی قید نہیں کرے گا، گل کر لو۔ اب امام نے فرمایا ابو سلاد جیل والے رجسٹر سے بھی ہم نے تیرا نام نکال دیا ہے۔ خوش ہو میرا پتر، ہائے ہائے ہائے۔ اور مامون رشید کے ذہن میں جو تیرا نام تھا، اس نام کو بھی ہم نے اسے نکال دیا۔ میں قربان ہو جاؤں، یہ ہیں ہمارے امام، ٹھیک ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ امام ہیں ہمارے۔ بس آج یہیں سے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تھوڑا سا مسائل، جی تو کرتا ہے کہ میں ذرا زیادہ پڑھوں،
میرا خیال ہے ترتیب کے ساتھ پڑھے، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں کوئی حرج نہیں۔ میں آج عبداللہ ابن قیس انصاری کی بات کرتا ہوں کہ کربلا کے واقعے کے بعد اس کا نظام، پہلا واقعہ ہی جناب عبداللہ ابن قیس انصاری کا روایات میں۔ یہ عبداللہ ابن قیس جناب امام حسین علیہ السلام انہیں اپنا بھائی، منہ بولا بھائی کہتے تھے۔ خدا جانے کیسا انسان ہے جسے امام حسین بھائی کہتے ہیں۔ جب جناب حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر لگے نا، یہ وہی مدینے میں تھا، کہتا ہے وہ منظر جب تیر آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، خدا جانے یہ تیر لگتے میرے امام اور بنی ہاشموں نے دیکھے کیسے۔ یہ کہتا میری برداشت سے باہر ہو گئے، میری نظر امام پر تھی، امام فرما رہے تھے خاموش، کوئی دوسرا نظر اٹھا کے نہیں کہہ رہا۔ کہتا ہے یہ منظر ایسا تھا کہ ہر وقت میرے ذہن میں اس منظر سے میں اتنا نحیف ہو گیا، سوچ سوچ کے میں نے کہا اگر یہی میں رہا مدینے میں تو میرا انتقال ہو جائے گا۔ آخر ایسی جگہ چھوڑ دی، لیکن ہر سال یہ مدینے آتا تھا، امام علیہ السلام کو مل کے پھر چلا جاتا تھا۔ 61 ہجری کو یہ امام حسین علیہ السلام کا منہ بولا بھائی جب آیا نا مدینے میں آ کے میرے امام کا ہے 61 ہجری تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ہے میرے امام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ 61 ہجری کو جو ہی یہ پہنچ کے اسے معلوم ہوا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور وہ کوفہ چلے گئے ہیں۔ کوفے کا کہہ کے اس نے کہا کہ پھر میں کوفے جاتا ہوں، اب مدینے تو وہاں سے میں آ گیا، مدینے سے یہاں تک، اب میں کوفے جاتا ہوں، کوفہ قریب ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ابھی کہنا تھا، اندر سے آواز آئی ٹھہر کے جانا، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے بہت بڑا مصائب ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ہماری طرف سے لیتا جائیں اور وہاں جا کے امام کو پیش کرنا۔ یہ کہتا ہے کہ میں انتظار میں تھا، اندر سے کنیز کے ہاتھوں 2 چھوٹے چھوٹے چولے آئے۔ کن کے آئے؟ جناب علی اصغر علیہ السلام، یہ بی بی ام رباب نے بھیجے، یہ 2 چولے ہیں اور لے جاؤ اور جا کے جناب علی اصغر کے کو پہنانے کے لیے چولے لے جاؤ۔ اب یہ کہتا کہ میں وہاں سے چلا، 61 ہجری محرم تو پہلا مہینہ ہوتا ہے، محرم شروع ہوتا ہے نا ہجری میں، اب وہاں سے وہ ان زبانوں کے سفر 1-2 دن میں تو نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ ہجری کی پہلی ہجری میں کس وقت سے وہاں سے چلا۔ یہ 11 محرم کو کوفہ کے قریب ایک چشمے تک پہنچا۔ اللہ کرے میری بات آپ سمجھ جائیں۔ عبداللہ ابن قیس انصاری کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا تھکا ہوا، خدا جانے اس وقت کیا ہوں گے، ان کے ساتھ سفر کا انتظام کیا ہوگا، یا پیدل ہوگا یا کچھ کو ہوگا، لیکن تھکان کی لفظ وہاں ضرور لکھی ہے۔ یہ کہتا میں تھکا ہوا، ایک چشمہ ہے وہاں، پانی بھی ہے، سایہ بھی ہے، وہاں میں بیٹھ گیا۔ یہ کہتے میں بیٹھا ہی تھا کہ تھوڑی دیر میں نے کیا دیکھا، کچھ نیزے بلند ہو کے آ رہے ہیں۔ یہ 11 محرم کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ بیویوں کو شام لے آنے لالے آئے۔ سمجھ آ گیا میری بات؟ اجرکم علی اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہ کہتا ہے کہ نیزے بلند ہوئے تو جب قریب آئے تو میں نے دیکھا ان نیزوں کے اوپر سر ہیں کہ جن کی پہچان نہیں ہوتی۔ انہوں نے آ کے سر وہاں آ کے سیدھے درختوں کے سہارے رکھ دیا اور میں ایک ایک سر کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ رونا چاہتے ہیں میں جملہ کہوں، اس نے کہا سارے سر میں نے بارہا کئی مرتبہ دیکھے لیکن پہچان میں نہیں آئے، لیکن ان سروں میں مجھے 6 ماہ کے بچے کا سر نظر۔ اجرکم علی اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہ کہتا میری چیخیں نکل گئیں،
اللہ جانے کون مسافر ہیں جن کو ایسا بے دردی سے قتل کیا گیا کہ ان کے سر نوک نیزہ پر، 6 ماہ کے بچے کا سر بھی نوک نیزہ پر۔ یہ کہتا میں بیٹھا رو رہا، کیا دیکھا کہ اس کے بعد کچھ محمل آئے، ہائے ہائے، محملوں کے آگے ایک قیدی ہے جو بے پلانے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے۔ یہ کہتے ہیں آ کے ان بیبیوں کے محملوں کو بٹھا کے انہیں دھوپ میں بٹھا دیا گیا، اور قیدی کو اونٹ بٹھایا گیا اترنے کے لیے۔ بڑی کوشش کی قیدی نے مگر اتر نہیں سکا، آخر جب زور لگایا تو منہ کے بل گرا۔ بس اس کا گرنا تھا، بیبیوں نے بیان کرنا شروع کی دیا، یا محمد یا علی یا حسین۔ یہ کہتا میں حیران ہو گیا، آدمی یہاں گر رہا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا نام رہے، یا محمدہ کہہ رہے ہیں، یا علیہ کہہ رہے ہیں، یہ بیویاں کون ہیں؟ یہ کہتا میں پریشان ہو گیا۔ آخر بیوی کو اتار کے، سائیں کو اتار کے نا انہیں بٹھا دیا گیا۔ جب بیٹھ گئے نا تھوڑی دیر کے بعد، یہ کہتا میں اکیلا بیٹھا ہوں اور یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کون ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی، سفید بالوں والی بیوی، 4 سال کی بچی کو لے کے اسی چشمے میں پانی پلانے آئی۔ پانی پلا کے مجھے کہا، اے شخص آنکھیں بند رکھو، سامنے پردہ دار بیٹھے۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ کہتا میں نے کہا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے ان کو کسی اور نظر سے دیکھا ہے۔ میں تو آپ کو تعجب سے دیکھ رہا ہوں، آپ ہیں کون؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ یہ سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں امام حسین علیہ السلام کا بھائی۔ منہ بولا، عبداللہ ابن قیس انصاری اپنے حسین بھائی سے ملنے کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ خدا گواہ جب اس نے یہ نام سنا، یہ بی بی فضہ ہے سننے والی، دوڑ کے جناب زینب سے کہا بھائی بھی سامنے بیٹھا ہے اور تیرے سر پہ چادر رہی ہے۔ اللہ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے کہ آپ کے سروں پہ چادریں بھی نہیں ہیں اور عبداللہ بن قیس انصاری بھی سامنے بیٹھا ہے۔ جب یہ کہا نا، اس وقت بیویوں نے جلدی سے فضہ سے کہا، فضہ انہیں جا کر ہمارا سلام کہے۔ آکے جناب فضہ نے کہا، عبداللہ بن قیس انصاری، زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہہ دیا۔ اس نے منہ پیٹ لیا، کہا زہرا کی بیٹی کے سلام کہاں ہے وہ؟ فرمایا آنکھیں بند کر، وہ قید میں سامنے بیٹھی ہے۔ کہا کون ساتھ ہے؟ جب دیکھا نا کون ساتھ ہے، کہا وہ جو قیدی ہے۔ اب جو بھاگا ہوا آیا نا، آکے جناب سجاد کو دیکھا، من ای قوم انت یا اسیر، قیدی آپ کون ہیں؟ قیدی آپ کون ہیں؟ میرے امام نے فرمایا عبداللہ ابن قیس انصاری مدینہ ہوتا تب تو سمجھتا کہ میں کون ہوں، پہچانتا۔ قدموں میں گر کے کہتا انت علی زین العابدین، اجرکم اللہ۔ جب زین العابدین کا نام لیا، منہ پیٹ کر کہتا ہے مولا یہ کیا حالت بنائی ہے؟ این ابو الفضل العباس، این علی الاکبر، این ابو القاسم، کہاں ہیں؟ اس وقت فرمایا سارے شہید ہو گئے، قیدی ہو کے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار جس غرض و غائب کے لیے تمام ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہے، فیض المرام فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و